شروع میں تو آ گئے نا 3 گروہ، تو جو قرآن کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے ان کی صورتیں آ گئیں۔ پھر کہاں سے آغاز ہوا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اب اختتام صورت میں پھر اسی رب کے آگے بندہ جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان کیا ہے؟ بندے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، نسیان ہے۔ بندے کو یاد ہے میرا روزہ ہے اور کلی کر رہا ہے، پانی بلا ارادہ حلق میں اتر گیا، یہ خطا ہے۔ تو یہاں پر ارادتاً گناہ کرنے کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں معاف کر، نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں ہمیں معاف فرما دے۔ عمدن گناہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عمدن گناہ کرنا بندے کی شان کے شایع ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ خطا پر معافی مانگتے ہیں تو وہ عمدن گناہ پر تو بدرجہ اولا معافی مانگیں گے نا۔ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بندے کی بندہ بھول تو سکتا ہے، بندے سے خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن بندہ اپنے رب کا باغی نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، لا تحمل، نہ لاد، علینا ہم پر، اسرا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے لادا تھا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو وہ گناہ کرتے گئے ان پر سختیاں ہوتی گئیں یہود پر، تو جیسے جیسے سخت احکامات ان پہ آ گئے تھے، میرے مالک ہمیں ان چیزوں میں ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا جو ہمارے لیے اٹھانے بہت مشکل ہو جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تحملنا ولا تحملنا، اور ہم پر نہ لادنا، ما، جو چیز، لا طاقت لنا، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے، بہی، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو طاقت نہیں ہے جب پہلے آ گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ایکچولی لا طاقت لنا سے مراد یہ ہے، مثلا ایک بندہ ہے، اس کے کاروبار ہے، اس کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کے بیٹے فوت ہو جائیں تو وہ مر تو نہیں جائے گا نا، لیکن یہ زندگی اس کے لیے کوئی مرنے سے کم نہیں ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے طاقت، یعنی جو کام بہت مشکل سے ہوتا ہو، پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، ہمارے لیے آسائشیں پیدا فرمانا، ہماری زندگی مشکل میں نہ پڑ جائے، اپنا کرم فرما، ما لا طاقت لنا بہ، واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا آسرا ہے، اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا، پروردگار تو ہی تو میرا آسرا ہے، تو ہی تو ہمارا سہارا ہے، تیرے سوا کون ہے ہمیں معاف کرنے والا، کون ہے ہم پہ رحم فرمانے والا، انت مولانا فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، یعنی سرکشوں کے مقابلے میں، سرکش جو ہے نا، یعنی فرض کریں بندہ نماز میں کھڑا ہے، بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کیا بندے اور اللہ کی باتیں ہیں، یکدم بیچ میں آ گیا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو بالکل ایک کنسیپٹ بدل جاتا ہے۔ ایکچولی یہاں پر کافرین سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بندے کا نفس، بندے کی خواہشات، جو کچھ بھی، پروردگار جو کچھ بھی تیری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہماری مدد فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ الحمدللہ آج سورہ البقرہ جو ہے یہ ختم ہو گئی، اور میں نے کبھی پڑھا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ بقرہ ختم کرتے تھے تو ایک گائے ذبح کیا کرتے تھے، گائے۔ تو ہم نے کہا چلو کچھ تبرک تھوڑا سا کر دیتے ہیں، تو یہ سورہ بقرہ کی خوشی میں یہ تبرک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بالخصوص جو دنیا سے لوگ چلے گئے سب کے، جو بالخصوص جو جہاں بیٹھے ہیں، آج اتفاق ایسا ہے کہ آج میرے والد صاحب کو بھی سال پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ میرے مالک ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہتوں کا واسطہ میرے مالک اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک تیرے جو بھی بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس کے انتظامات کو چلاتے ہیں، میرے مالک انہیں دارین کی عزتیں نصیب فرما، ان کی اس چاکری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی بندے جو اس مسجد کو آباد کرتے تھے اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ یا اکرم الاکرمین جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور سلامتی نصیب فرما، انہیں ان کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اگر تیری پاک کتاب کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میرے مالک اپنے کرم سے معاف فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ جلدی میں یہ بہت ضروری ہے، مین دو نا۔ شبیر بٹ صاحب ہمشیرہ ہوں دفن کر کے آئے ہیں تھوڑی دیر اس طرح نام شبیر بٹ صاحب کی ہمشیرہ تقسیم کر دیں، ادھر تقسیم کے فارغ ہو جائیں۔ اور بھی